میوات میں رہ کر اور پھر ان ہستیوں کے نام نہ جانے، ان کے کام نہ جانے، پھر ہمیں ہمارے اوپر بڑے افسوس ہوتے ہیں۔ وہ شخصیت سیدنا سید اکبر علی شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ گئے مزار پہ کبھی؟ نہیں گئے؟ ہاں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنی اولاد میں زیادہ مگن ہیں، اپنے خاندان میں زیادہ رل بھل گئے ہیں، کام سے زیادہ فرصت نہیں ہے۔ ان کو تو دیکھو کہ یار ہم اپنے گھر چھوڑ کر وہاں تک نہیں جا سکتے، 50-60 کلومیٹر نہیں جا سکتے، ہم 60 کلومیٹر نہیں جا سکتے، لیکن ان کو دیکھو وہ ہزاروں میل دور سے چل کر اپنے میوات کی سرزمین پر، انہوں نے صرف میوات کی سرزمین کو پسند فرمایا تھا۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں کے ہیں، کون سی جگہ کے ہیں، کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، کون سے قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، کس زمین پر آپ کی پیدائش ہوئی، پھر وہاں سے آپ یہاں کیوں آئے، کس لیے آئے، اپنے خاندان کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، پورے قبیلے کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اسلام کی خاطر۔ ہم اتنا وقت نہیں دے سکتے، ہم ایک قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے اپنے امام کے پاس وقت نہیں دے سکتے۔ اس قوم کا حال یہ ہے، اس قوم کی حالت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے پاس آدھا گھنٹہ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم قرآن سیکھ لیں، اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم نماز سیکھ لیں، اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم وضو کے فرائض کو سیکھ لیں، اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہم غسل کے فرائض کو سیکھ لیں۔ اور مسلمانوں، یہ چیزیں سیکھنی ہر ایک بندے کے اوپر جس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جو اسلام میں داخل ہو گیا، اس کے اوپر اتنا حلال اور حرام کا علم رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب وہ خراسان کی سرزمین پر سید اکبر علی شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت مبارکہ خراسان کی سرزمین پر بغداد میں علاقہ ہے، عرب کنٹری میں علاقہ ہے، وہاں آپ کی ولادتیں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے محمد سید محمد علی۔ تو ان کا سلسلہ، آپ ایک بہت بڑے رئیس باپ کے لختے جگر ہیں، آپ آل رسول ہیں۔ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ، دیکھیے غور سے سن لیجئے، یہ موقع بار بار نہیں ملیں گے، ذہن بنا سن لیجئے، اور میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں تاریخ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملے گا نا، اس سال اللہ نے زندگی ہماری آپ کی سلامت رکھی تو اس میں چلیں گے انشاءاللہ، صحیح طریقے سے چلیں گے، پھر وہاں سنائیں گے شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ کرامتیں، وہ داستان کے جو انسان کے ذہن سے آج میوات نہیں سی عقیدت کو چھینا ہے۔ ہماری کیا تاریخ ہے؟ آپ 900 کچھ ہجری میں آپ خراسان کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے، آج چل رہی 1446 یا 44 ہجری، کتنی؟ 43 44 ہے بھائی، 44 43 دیکھ لو، تو کتنی 900 کچھ ہجری میں آپ کی ولادت خراسان کی سرزمین پر ہوئی۔ آپ کے والد محترم ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگ بھی تھے، معرفت کی منزل پر فائز تھے۔ آپ نے اپنے ہی والد سے علم دین حاصل کیا، اس کے بعد آپ نے مدرسوں کا رخ کیا، پھر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ وہ بزرگ آپ کو لے کر علاقوں کو لیتے ہوئے چلتے ہوئے آپ کشمیر کی سرزمین پر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ ٹھیک ہے، پیر و مرشد کے ساتھ کشمیر کی سرزمین پر تشریف لائے۔ کشمیر سے پھر آپ دہلی آئے، دہلی سے آنے کے بعد میں آپ نارنول کی جو سرزمین ہے وہاں پر آپ نے آ کر قیام کیا۔ پھر آپ کا آنا جانا، آپ 8 لوگوں کے ساتھ میں اپنے وطن خراسان سے چلے تھے، جو آپ کے اس وطن میں یہاں ہندوستان کی سرزمین پر، دہلی کی سرزمین پر شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے 8 جماعت ان خادموں کے ساتھ میں
ان مبلغوں کے ساتھ میں آپ دین کی تعلیم دیتے ہوئے کشمیر کی سرزمین پر، کشمیر سے دہلی، دہلی سے نارنول، نارنول سے پھر آپ کا آنا جانا دہلی ہوا کرتا رہتا تھا. لیکن لوگوں، آپ نے جو علاقے کو، جس علاقے کو پسند فرمایا ہے، وہ علاقہ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، بلکہ اس علاقے کو منتخب کیا کیونکہ دہلی سے جو نارنول کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ تجارہ ہوتے ہوئے جاتا تھا، اس لیے اس راستے سے آپ کبھی کبھی گئے. آپ نے پسند فرمایا سونا اور نوح کے راستے کو جو نارنول کی سرزمین کی طرف جاتا تھا. آپ نے اسی راستے سے اکثر و بیشتر سفر فرمائے تھے، لیکن آپ اس راستے سے آنا جانا دہلی کی سرزمین پر رہا. آپ کبھی کبھی اس جہاں آج شاہ چوکھا جو گام ہے، اس گام میں، اس پہاڑی پر آپ عبادت و ریاضت کرتے تھے. پوری میوات کے اندر، پوری اس میوات کے اندر آپ نے اسی جگہ کو پسند کیوں فرمایا تھا؟ سوال ہے کیوں فرمایا تھا؟ خاصیت کیا تھی میوات کی سرزمین پر؟ اس لیے خاصیت تھی کہ اس وقت کی جو میو قوم تھی اس کے اندر اللہ والوں سے بڑا پیار اور محبت تھی. ایسے گستاخ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت. یہ 900 کچھ ہجری کی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب آپ وہاں سے اندازہ لگائیں کتنے سال کہ ایک صدی بیت گئی ہے. یہ 900 پھر 1000 ہوئی ہے، پھر 1100 ہوئی ہے، پھر 1200 ہوئی ہے، پھر 1300، اب 1444 ہجری. 500 کچھ سال پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ آج کی بات نہیں ہے، نئے لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کی بات ہے کہ جو ہماری میوات کو، جنہوں نے اپنے مقدس قدموں سے نوازا ہے اور اس کو سنوارا ہے، اور ایسا سنوارا ہے کہ آج تک ان کا فیضان پوری میوات پر جاری و ساری ہے. لیکن اب لوگ بھلا دے تو یہ ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گستاخوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نماز سکھاتے ہیں، ہے نا، نماز سیکھ آئیں گے، چلے جائیں گے. بے وقوف، تو چلا تو جائے گا، نماز سیکھ آئے گا، لیکن تو اللہ والوں سے دور ہو جائے گا. آج تو یہ کام کرے گا، کل تو ان کی گستاخیاں کرنا شروع کر دے گا. اپنے ہی گام میں دیکھ لو کتنا ہنسی مزار ہے. اور بہت سے وہ بزرگ ہیں کہ جو ان کی کرامتوں کو جانتے ہیں، ان کی کرامتوں کو پہچانتے ہیں. اللہ شاہ چوکھا رحمت اللہ تعالی علیہ اس میوات کی سرزمین پر آپ نے قیام فرما لیا. عبادت و ریاضت، عبادت و ریاضت، دن میں روزے رکھتے، رات میں اللہ کی عبادتیں کرتے. پوری زندگی کو یہی عبا کر دیا، پوری زندگی کو میوات کے نام کر دیا، اور ایسا نام کیا، ایسا نام کیا، آپ کی کرامتوں کے تذکرے ہونے لگے، آپ کی ولایت کا نام پوری میوات میں ہونے لگا. آپ متھرا سے لے کر آگرہ، آگرہ سے دلی، دلی کے ان سارے صوباؤں میں، ان سارے علاقوں میں آپ کو جانا جاتا تھا، پہچانا جاتا تھا. ایک مرتبہ شاہ چوکھا رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی کی سرزمین پر جب خراسان سے آپ تشریف لائے تھے، آپ اپنے 8 لوگوں کے ساتھ میں، 8 ساتھیوں کے ساتھ میں وہیں دہلی کی سرزمین پر عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے گے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے آخری ایام چل رہے ہیں. لوگوں نے شام کے وقت میں یہ ہنگامہ برپا کیا، یہ ہنگامہ برپا کر دیا. اے حضور، دہلی میں تو آج اعلان ہو رہا ہے کہ آج دہلی کے اوپر، آج دہلی میں، آج آسمان میں عید کا چاند نظر آئے گا. روزہ 28واں ہے، روزے سے لوگ 28ویں سے. میرے سید اکبر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، او میرے یارو، اللہ کریم نے آج تک زمانے میں، آج تک آسمان پہ 28واں چاند ہی نہیں دکھایا ہے. روزے 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، ایسا چاند نہیں ہوگا. کہا کہ حضور اعلان ہو گیا دہلی کے اندر. اب عصر کے وقت آپ نے اپنے مریدوں کو بھیجا، کہاں؟ افطار کے سامان کے لیے. افطار کے لیے سامان لے کر آئے، افطار کے لیے کھجورے، جو بھی کھانا تھا اس وقت لے کر آئے. اور جب شام کا وقت ہوا، افطار ہو گئی، تو ایک آواز بلند ہوئی، ایک اعلان ہوئی، کہا کہ چاند نظر آ گئی. اس وقت نجومی اور جادوگروں کا بڑا زور تھا. ٹھیک ہے، جادوگروں اور نجومیوں کا بڑا زور تھا. انہوں نے تانبے کا ایک پتھر لیا، تانبے کا پتھر، اس کو چاند کی شکل میں اس کو کاٹا اور اس پر سفید رنگ لگایا. رنگ لگانے کے بعد میں ایک باریک سا دھاگا باندھا، اور مغرب کے وقت مشرق کی طرف
مغرب کی طرف انہوں نے اس کو اڑا دیا جادو کے طاقت سے، جادو کی طاقت سے۔ اب وہ جہاں چاند چمکتا ہے اس راستے میں اور اسی جگہ پر اسی سمت میں وہ چمکنے لگا، اور اعلان ہوا دہلی کی سرزمین پر، کہا کہ حضور چاند نظر آ گیا ہے، حضور چاند نظر آ گیا ہے۔ تو حضرت سید اکبر علی شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب باہر نکل کر آئے نے اپنی خانقاہ سے، جب باہر نکل کر آئے اپنے مریدوں کے ساتھ میں چلے جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، لوگوں کی جہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ واقعی چاند چمک رہا ہے، تو ایک خاتون پاس میں کھڑی تھی، کسی نے کہا وہ رہا چاند، سب کہہ رہے تھے وہ رہا چاند۔ میرے سید اکبر علی شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا یہ کذب است، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ تو ایک خاتون جو ضعیفہ خاتون تھی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا اے فقیر، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو جو یہ آسمان میں چمک رہا ہے، پھر سچ کیا ہے؟ تو حضور سیدنا شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ، اے اماں، اے بوڑھی ماں، اس جھوٹ کو اور سچ کو بتانے والی میری یہ کھڑاؤن فیصلہ فرمائے گی، میری یہ جوتی فیصلہ فرمائے گی۔ آپ نے اپنی جوتی کو حکم دیا، کہا کہ جو یہ چاند ہے اس کو بتا دے کہ سچ کیا ہے، اس زمانے والوں کو بھی بتا دے کہ سچ کیا ہے۔ آپ نے حکم دیا جوتی کو، اللہ کا حکم ہوا، وہ آسمان کی طرف بلند ہوئی اور اس چاند کو مار کر سیدنا شاہ اکبر علی، سید اکبر علی کی بارگاہ میں لا کر اس کو ڈال دیا۔ تو خاتون سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ ہے سچ، یہ ہے سچ، اس لیے کہ 28 کا چاند نظر نہیں آتا ہے۔ تو ادھر ایک ہنگامہ بپا ہوا، کہا کہ یہ کوئی کہہ رہا تھا فتح دین، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کسی نام سے لقب دے رہا تھا، کسی نے فتح دین کے نام سے لقب دیا تھا تو وہاں مشہور فتح دین کے نام سے ہو گیا تھا، کسی نے کچھ لقب دیا تھا، کوئی ہاتھ کو چوم رہا تھا، کوئی اپنے دامن کو چوم رہا تھا، کوئی ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ تب دیکھا کہ سید اکبر علی شاہ چوکھا نے کہا کہ لوگ اب پریشان کر دیں گے، لوگ اب یہاں سے جانے نہیں دیں گے، لوگ لگے اپنے اس سسو پنج میں سوچنے میں لگے، سید بستر باندھو اور میوات کی سرزمین کی طرف چل دو، وہی رہیں گے، یہ چین نہیں لینے دیں گے۔ وہ کارنامہ، وہ کرامت آپ کی وہاں ظاہر ہوئی۔ تو آپ میوات کی سرزمین پر آ کر، جہاں آج وہ پہاڑی ہے جو شاہ چوکھا کے نام سے جو مشہور و معروف ہے، وہاں آ کر آپ نے قیام کیا، پھر وہی عبادت و ریاضتیں کی، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا قیام کیا، ایسا قیام کیا میرے رب قدیر کی بارگاہ میں، ایسی عبادت و ریاضتیں کی کہ وہی آپ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ بہت ساری ایسی کرامتیں ہیں، دو کرامتیں آپ کو دو تین کرامتیں آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر طریقے سے۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے کی ایک کرامت وہ ہے کہ آپ نے نہ سنی ہو تو سن لیجئے، جو میں نے پڑھا ہے آپ کے ساتھ میں، اس وقت بھی آپ کے ہمراہ جو ساتھی تھے، جو آپ کے معتقدین تھے، جو آپ کے مریدین تھے، جو آپ کے چہیتے خادم تھے، ان کے ساتھ آپ سیکری کی سرزمین پر، سیکری یہ راجستھان میں سیکری ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہنچے آپ، اور پہنچنے کے بعد میں سب سے ملے تو ہر آدمی کے پاس غریبی تھی، ہر آدمی کے ساتھ میں اتنی مال و دولت نہیں تھا۔ اس زمانے میں 400-500 سال کا عرصہ ہے، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اس وقت بڑی غریبی تھی، بڑی مفلسی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ ہمیں ٹھہرنا ہے، کہا کہ حضور ہمارے پاس تو ایسا انتظام بھی نہیں ہے، لیکن اس سیکری کی سرزمین پر ایک بڑا سخی آدمی ہے، بڑا فیاض قسم کا آدمی ہے، بڑا مہمان نواز آدمی ہے۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا کہ ان کا نام بہلول ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے، وہ سارا انتظام آپ کا کر دے گا۔ 8 لوگ ہیں، وہ ادھر لے گئے، ادھر تشریف لے گئے۔ تو ڈائریکٹری ان سے جا کر ملے نے، جب بہلول سے جا کر ہی مل گئے تو آپ نے کہا کہ بہلول کون ہے؟ کہا کہ حضور میں بلا کر لاتا ہوں، اب بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کہا کہ ہمیں بیٹھنا انہی کے پاس جا کر، اب بہلول کا نام بتا دیجئے صرف ہمیں، یا ان کو بلا لائیے۔ کہا کہ حضور میں بلا کر لے کر آتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، پانی پیجئے۔ کہا کہ پانی نہیں پینا ہے، پانی انہی کے گھر پہ جا کر پینا ہے۔
अब बहलूल का पता बता दीजिए। अल्लाह अकबर, जब बहलूल उनके सामने था, मेरे सैयद अकबर अली शाह चोखा के सामने बहलूल थे, आंखों से आंसू रवा हो गए, हाथ जोड़कर आजिजी के तौर पर झुक गए और अर्ज की, हुजूर मुझी को बहलूल कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि उस वक्त से क्यों नहीं बताया कि मैं ही बहलूल हूं? कहा कि हुजूर ये तकब्बुर मेरे अंदर नहीं था। आज जमाने को अगर कोई मालो दौलत हो जाती है तो वो फिर उस नशे में छाता है, उसके ऊपर फिर वो गुरूर की वो चादर आती है और गुरूर के लिबास को पहनता है, फिर अपने अइम्मा की भी तौहीन कर देता है, अपने इमामों की भी बेइज्जती कर देता है, उलमा की भी बेइज्जती कर देता है। फिर वो न मसलक को समझता है, न वो फिर दीन को समझता है। उसे सिर्फ दीन नजर नहीं आता है, सिर्फ इस्लाम नजर फिर उसे नहीं आता है, फिर उसे अपनी नाक नजर आती है, क्योंकि उसके सामने उसकी दौलत है, उसके सामने उसका माल है, वो सिर्फ उसे नजर आता है और वो माल फिर उसे फितना बनकर उसकी जान की वबाल बन जाता है। कहीं उसे वो माल उसे दीन से भी दूर करा देता है, कहीं उसे वो माल उसके मसलक से भी दूर करा देता है, कहीं वो माल उसे हिला को बर्बाद भी कर देता है। लेकिन उस जमाने में बड़े अदबदार लोग थे, बड़े इज्जत करने वाले लोग थे। आपने कहा हुजूर तशरीफ रखिए, कहा कि ए बहलूल तशरीफ तब रखी जाएगी हमारा खाना भी आपके पास है और आज का रात का कयाम भी आपके पास है। कहा कि हुजूर मेरी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है, आपने मुझ गुनहगार के घर पर रहना पसंद फरमाया है। ये आजिज़ी थी उनके अंदर, ये इनके सारी थी उनके अंदर। तो जब वहाँ जाकर पहुँचे तो वहाँ क़याम किया। उसी वक्त आप गल्ला बेच कर आए थे और जो भी आपके पास अनाज था उसको बेचकर जब मंडी में आए थे, उस वक्त बेच कर आए तो वो रकम अपनी क्या नाम है शरीक हयात बीवी के लिए दे दी थी और फौरन ही गए। जाने के बाद में कहा कि वो पैसे दो वापस, वो पैसे वापस दो। कहा कि क्या करना है? कहा कि हमारे पास आज सैयद अकबर अली शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, उनकी मेहमान नवाजी की है, उन्होंने ये फरमाइश की है कि खाना आपके पास खाना है, रहना भी आपके पास है। कहा कि आज मैं खाने की तैयारी करता हूँ। खाना लाया गया, तैयार किया गया। जब दस्तरखान लगाया गया तो आप सारे काम कर रहे थे बहलूल। जब बहलूल सारे काम को कर रहे थे तो हजरत शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब नजर उनके रवैये पर पड़ी, उनके कारनामों पर पड़ी, जब वो देखते रहे कि इस घर में कोई बच्चा है, न कोई नौजवान है, तीसरा कोई फर्द नहीं है, इनकी शरीके हयात है एक बहलूल है, तो आपने खाना नहीं खाया, बहलूल को बुलाया। कहा कि बहलूल तेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाह अकबर, इतना सुना आंखों में आंसू आ गए और आप ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से अश्क बहने लगे। कहा कि बहलूल रोते क्यों? मैंने बच्चों का सवाल किया है, बच्चे कहाँ हैं? कहा कि हुजूर अरसा हो चुका है, अभी तक अल्लाह ताला की कोई कुदरत नहीं हुई है कि मैं बच्चों का बाप बन जाऊं। कहा कि बहलूल क्या कहते हो? कहा कि हाँ हुजूर मेरे औलाद ही नहीं है, मुझे आज तक अल्लाह ताला ने कोई बेटा नहीं दिया है, कोई बेटी नहीं दी है जिससे मैं बेटा कहकर पुकारूं, बेटी कहकर पुकारूं, जो मेरे काम में हाथ बटा ले। मेरे कोई बच्चा नहीं है, हम दो ही फर्द हैं घर के अंदर। कहा कि बहलूल अगर बच्चा हो जाए तो कोई शर्त है, अगर उसे मानो तो फिर? कहा कि हुजूर जो शर्त लगाए मुझे मंजूर है। कहा कि क्या शर्त है? कहा कि बहलूल जो तेरे पहला बच्चे भी होंगे, अल्लाह की कुदरत से तुझे बच्चे भी औलाद भी मिलेगी, और जो तेरे पहला बेटा होने उसे हमारे लिए दोगे? कहा कि हुजूर आपकी दुआ से अगर बच्चे पैदा हो जाए तो फिर मैं आपके लिए एक बेटा दे दूंगा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों की नजर। इसीलिए किसी ने कहा है जिनकी जबान में ये तासीर होती है ना, जिनकी जबान में और जिनकी नजरें लोहे महफूज को देखती है कि इनके तकदीर में बच्चे हैं कि नहीं। और फिर दूसरी बात यह कि जो उलमा ने लिखी है कि वली की दुआ से तकदीर बदल जाती है, और उलमा ने लिखा है कि माँ बाप की दुआ से भी तकदीर बदल जाती है। ठीक है, अगर ना भी हो औलाद तो तकदीर में नहीं थी तो मेरे शाह चोखा ने दुआ फरमाई, अल्लाह की बारगाह में जो दुआ फरमाई तो इल्का हुआ। कहा कि बेटे मिलेंगे। कहा कि वादा करो, हम वादा करो कि एक बच्चा हमारे लिए दोगे। कहा कि मेरा वादा है हुजूर। अब दुआ फरमाए, खाना खाया, सुबह हुई, आप चोखा की तरफ रवा हो गए। इधर
دین کی تبلیغ کی دعوتیں دی، چوکھا میں آ گئے۔ آنے کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد میں 9 مہینے یا 10 مہینے یا 2 سال 3 سال کے بعد میں بچے پیدا ہوئے۔ اس کو 3 سال کے بعد میں 3 لڑکے عطا کیے پروردگار نے۔ جب 3 لڑکے عطا کیے تو ایک لڑکے کا نام گدائی رکھا تھا، گدائی رکھا تھا۔ اللہ حضرت سیدنا شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا تو دے کر چوکھا کی سرزمین پر آ گئے تھے، وہی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تھے، بھول گئے تھے میں کس کے لیے دعا دے کر آیا ہوں۔ عرصہ گزر گیا آگے، اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے، آپ کے بیٹے بھی پیدا ہو گئے۔ بہلول نے پہلے بیٹے کا نام ڈاکٹر گدائی رکھا ہے۔ جب چلنے کے لائق ہو گئے، بولنے کے لائق ہو گئے، بولنے کے لائق ہو گئے، کچھ بڑے بڑے ہو گئے، تینوں بیٹوں کو اٹھایا، ایک کو اس کندھے پہ بٹھایا، ایک کو اس کندھے پہ بٹھایا، ایک کو گود میں دبایا۔ آپ سیکری کی سرزمین سے چوکھا کی سمت کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد میں چلتے رہے۔ جب فلینڈی کی سرزمین پر آ گئے، وہاں ریگستانی علاقے میں جب آئے، بھوڑیلی علاقے میں جب آئے، تو باپ کا وہ بڑا بیٹا بہلول کا بڑا بیٹا کہنے لگا، ابا حضور میں تو اب آپ کے کاندھے پہ بیٹھ کے نہیں چلوں گا، بلکہ میں تو پیدل چلوں گا۔ کہا کہ بیٹا اس وقت سے میرے سر پر آ رہے ہو، اب پیدل چلو گے؟ کہا کہ ابا حضور میں تو پیدل چلوں گا۔ کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں چلنا ہے، تمہیں تو مجھے وہاں پہنچانا ہے دربار میں، ہے نا، شاہ چوکھا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تم کیوں پیدل چلو بیٹے؟ نہیں، کہا کہ حضور مجھے پیدل چلنا مجھے پیدل ہے۔ کہا کہ اچھا، ضد دیکھو، بچے کی جب ضد ہوتی ہے نا تو پھر ماں باپ کو ماننی پڑتی ہے نا۔ بچے نے ضد کی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ جو بچہ گود میں تھا اس کو کاندھے پہ اوپر چڑھا لیا، اور چڑھانے کے بعد میں دونوں کو لے کر چلے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں وہ گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، ساتھ میں بچے کو لے کر آ رہے۔ اتنا چلے تھے، تھوڑی دور ہی چلے تھے، اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ سامنے سے سید اکبر علی شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا، مسلمانوں سینہ خوشی سے فخر سے چوڑتا ہے سنی مسلمانوں کا۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ کہا کہ بہلول بڑی منتوں سے بیٹے ملے ہیں، اور جو ہمارا ہے اسے گھسیٹ کر لا رہے ہو ہمارے دربار میں۔ کہا کہ حضور گھسیٹ کر نہیں لا رہا ہوں، یہ آپ کے بیٹے کی ضد تھی جس ضد کو میں پورا کر رہا ہوں۔ کہا کہ پھر آنے تو میرے دربار میں، ہم اسے کندن مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے شاہ چوکھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار، جس کو آج ہم نے اپنی نظروں سے کھو دیا ہے نا۔ کچھ لوگوں نے کھوا دیا ہے، کچھ لوگوں نے عقیدت دل سے کھینچ لی ہے، ان کی ظاہر پہ لوگ چلے گئے ہیں، ان کے ادب و احترام کو دیکھو مسلمانوں۔ ایک قلندر نہیں ہے میوات کی سرزمین پر کہ یہ اکیلا ایک ہی مرد قلندر ہو، بلکہ سینکڑوں ہزاروں مرد قلندر اس میوات کے سینے کے اندر، اس میوات کی سرزمین کے سینے کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کے کچھ لوگوں نے ان کی حقیقتوں کو چھپا دیا ہے، ان کی تاریخ کو چھپا دیا ہے، ان کی تبلیغ و ارشاد کو چھپا دیا ہے، ان کے دین کے ان کاموں کو چھپا دیا ہے جن سے آج سنیت واپس اپنے کردار کی طرف لوٹ سکتی ہے۔ اس لیے چھپا دیا کہ ان کی ساری چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے ان کو چھپا دیا کہ لوگ ان کو پڑھیں گے، لوگ ان کو سنیں گے، اپنی سنیت کی طرف واپس آئیں گے کہ ہماری صدیوں پہلے تو یہ طریقہ تھا، صدیوں پہلے تو یہ بزرگان دین ہمارے اس میوات کی سرزمین پر تھا، لیکن جن کے محبت کے چراغ کو گل کیا ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں، ان سے رشتہ توڑ دیں گے لوگ۔ اس لیے لوگوں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اس بیچ میں لندن کی سرزمین پر ایک انگریز نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، لندن کی سرزمین پر ایک نے اسلام قبول کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن کے ترجمے کو پڑھتے پڑھتے جب وہ سورہ نمل پر پہنچے، سورہ نمل میں جب اس نے اس آیت کو پڑھا نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے کر سلیمان کے دربار میں جن کتنی دیر میں آ گیا تھا، یہ کیسے ناممکن چیز ہے۔ اب یہاں اس کا ذہن اٹک گیا، اسلام تو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا،
لیکن قرآن کی جب ریسرچ کی، قرآن کی جب ترجمے کو پڑھا، تو جب اس آیت پر آ کر رکے، کہا کہ کہاں آ کر رکے ہو؟ کہا کہ یہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس 1000 میل، سینکڑوں میل دور، اور اتنا بھاری بھرکم، وقت نہیں ہے کہ اس کی لمبائی کتنی تھی، اس کی چوڑائی کتنی تھی، اونچائی کتنی تھی، وزن کتنا تھا، اسے پلک جھپکنے میں اتنے تالوں کے بیچ میں، اتنے محلوں کے، اتنے کمروں کے بیچ میں، پھر اسے ایک جن، اور جو حضرت سلیمان کی بارگاہ کا خادم تھا، ایک اس وقت کا وہ ولی تھا، تو اس وقت وہ پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان کی بارگاہ میں کیسے لے کر آئے تخت کو؟ یہاں ذہن اٹک گیا۔ سوال علماء کی چوکھٹوں کو کھٹکھٹایا، درباروں کو کھٹکھٹایا، کسی اس کے پیچھے کوئی وہ دوسرا مل گیا اسے، اب سنی تو نہیں ملا اسے، عالم سنی نہیں ملا اس زمانے، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، یہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کا زمانہ ہے، جن کا مزار پاکستان کی سرزمین پر ہے۔ تو وہ چلتے چلتے ہر عالم سے سوال کیا، ہر عالم سے سوال کیا، کوئی عالم اس کو کیا نام ہے، اسے اس کے دل کو اطمینان نہ دے سکا، کسی کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ہر ایک عالم ملا، پھر اسے ایک تبلیغی جماعت کا عالم مل گیا، وہ اسے گھماتے وہ اسے ہندوستان، پاکستان تک لے کر آ گیا۔ جب داتا علی حجویری کے دربار سے نکل رہے تھے نا وہ دونوں، جب دیکھا کہ وہاں اس انگریز نے دیکھا کہ یہاں میلہ لگا ہوا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی، خوشبو آ رہی ہے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس بے وقوف نے کہا تھا، جس ایک وہابی مولوی کے پیچھے اس نے پکڑ لیا تھا، اس نے کہا تھا، کہا کہ یہاں جس شرک ہوتا ہے، کہا کہ اوئے بات سن، کان کھول کر، اپنی زبان میں انگلش میں بات کی تھی، کہا کہ کان کھول کر بات سن لے، مجھ سے بڑا کوئی مشرک نہیں تھا، مجھ سے بڑا کوئی بتوں کو پوجنے والا نہیں تھا، مجھ سے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ماننے والا نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے بتوں کو پوجا ہے، میں نے شرک کیا ہے، میں نے کفر کیا ہے، لیکن یاد رکھ میں سے زیادہ کوئی پجاری نہیں تھا، میں بڑے بڑے ان میں گیا ہوں، بڑے بڑے بت خانوں میں گیا ہوں، لیکن وہاں خوشبوئیں نہیں آتی ہے، وہاں بدبوئیں آیا کرتی تھی، یہ کوئی بدعت و شرک کی جگہ نہیں ہے۔ کہا کہ میں جاتا ہوں، تم یہی کھڑے رہنا۔ داتا علی حجویری کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے مسلمانوں، اور اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، اسی کو میرے پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جب داتا علی حجویری کی دربار میں آ کر رکے، اور ایک سفید لباس میں ایک بزرگ تھے، کہا کہ بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ حضور لندن کی سرزمین یا انگلینڈ کی سرزمین سے چلتے سوال کرتے کرتے بڑے بڑے محدثین کے دربار کو کھٹکھٹایا ہے، بڑے بڑے مفسرین کے دربار کو کھٹکھٹایا ہے، بڑے بڑے علماء کے دربار کو کھٹکھٹایا ہے، لیکن حضور سورہ نمل میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت یہ ہے، کہا کہ ایک تخت کو، بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان کے دربار میں وہ تخت آیا کیسے؟ وہاں سے لے کر آج تک مجھے کوئی مطمئن نہیں کر پایا، اور اب یہ آپ کے دربار کی طرف اشارہ ملا ہے تو ادھر آیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ والے دنیا سے مر گئے معاذ اللہ، وہ صرف اپنے حالات بدلتے ہیں لیکن ان کو حقیقی زندگی مل جاتی ہے۔ کہا کہ اب آپ یہ بتائیے، جواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ بتائیے کہ گرم چاہیے کہ ٹھنڈا؟ جواب تو مل جائے گا۔ کہا کہ حضور جو آپ کی مرضی۔ کہا کہ آپ کا علاقہ ٹھنڈا ہے، گرم چاہیے آپ کو؟ کہا کہ حضور جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اب اسے پتہ نہیں تھا کہ سامنے کون ہے، سامنے داتا علی حجویری بات کر رہے ہیں ان سے۔ کہا کہ حضور آپ کی جیسی مرضی ہو۔ تو داتا علی حجویری نے پیچھے کو ہاتھ ڈالا، اور ایک پیالی میں ایک کپ چائے میں کپ تھی، کہا کہ جب دیکھا کہ اس انگریز نے اس پیالی اور کپ کو دیکھا تھا اپنی ماتھوں کی نظر سے، تو وہ گسی کھا کر زمین پر گرا تھا، اور زمین پر گرنے کے بعد داتا علی حجویری سامنے کھڑے ہیں۔ جب کچھ لمحے کے بعد میں ہوش آیا تھا، کہا کہ بیٹا، کہا کہ یہ تم بے ہوش کیسے ہوئے تھے؟ کہا کہ حضور بے ہوش اس لیے ہوا تھا، کہا کہ جو پیالی اور جس کپ میں چائے بن کر آئی
है, ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि मेरे लंदन के किचन की ये वो प्याली है जिसमें मैं चाय लेकर मेरे सामने पेश हो गई है। कहा कि बेटा तेरे सवाल का जवाब मिल गया है, जिस तरीके से लम्हे में तुझे चाय वहां से आई है, इसी तरीके से उस वक्त उस जिन्न ने पलक झपकने से पहले बिल्किस के तख्त को सुलेमान के दरबार में पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले बोलते हैं। तो किसी ने कहा था उस मौके पर कहा था, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो लोगों अल्लाह वालों की वो शान होती है कि जब रब चाहता है उन्हें वो रुतबा अता फरमा देता है। वो रहते कब्र में है, अपने दरबार में आने वालों के उन मसलों को अपने कब्र से भी हल फरमा देते हैं। और इरशाद फरमाया, ऐ बेटा अब तो मुतमईन है। कहा कि हुजूर लंदन से यहाँ तक कोई मौलवी मुतमईन नहीं कर पाया। ऐलान कर दिया कि ये वो है कि जो मरने के बाद भी जीते हैं और लोगों की मदद फरमाते रहते हैं। आज भी दाता अली हजवेरी के वही मजार पर उन्होंने ऐसी खिदमत की, आज भी उनका मजार वही बना हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ये होते हैं अल्लाह वाले। ठीक है, यही सैयद अकबर अली शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह का दरबार है। वहां लेकर बेटे को लेकर आए, बाल कटे। कहा कि अब तुम जाओ, दो बेटों को लेकर जाओ, अल्लाह ताला बरकत देगा, इसे इधर छोड़ जाओ। आपने तरबियत की तालीम दी, तालीम और तरबियत ऐसी फरमाई, आपको कुंदन बना दिया। और कुंदन बनाने के बाद में फिर आपको वही नहीं रखा बल्कि आगरा की सरजमी पर भेज दिया। आज भी आगरा की सरजमी पर उनका मज़ार मुबारक बना हुआ। अपने वक्त के बहुत बड़े वली बनकर चमके थे। आखिरी बात, क्योंकि बात तो बहुत लंबी है उनकी, क्योंकि मैं 2-3 जुमे से उन्हीं के ऊपर मेरी तहकीक है वो मैं आप लोगों के, क्योंकि अपनी कौम के सामने चीज़ लानी ज़रूरी थी, इसलिए कि मेरी नज़र से गुजरी तो मैं अपनी कौम के सामने उनकी हकीकत को लेकर आया, जो हमारी कौम से आज तक छुपी हुई चीज़ है। जो हमारी कौम जो गुमराह हो रही है, इसलिए गुमराह हो रही है कि हमें अल्लाह वालों की, उनकी ज़िंदगियों की, उनकी तारीख पता नहीं है। जब तारीख पता नहीं है तो हम उनकी हकीकत को भूल गए। उनकी करामतें पता नहीं है, जब करामतें पता नहीं तो हम फिर हमारे अकीदे गंदे होने लगे। हम लोगों के दूसरों के सिकंजे में आने लगे, दूसरों के हाथों पे हम एक कठपुतली बनकर रह गए, दूसरों के सिकंजों में दूसरे के मसलक को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। मुसलमानों, हमारा मसलक आज 500 साल पहले जो सैयद अकबर अली शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बता दिया था कि लोगों तुम्हारा मसलक कोई और नहीं है, मसलक अहले सुन्नत है। इसलिए कि सैयद अकबर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने रब की बारगाह से इस मेवात के लिए वो अता थी कि जिन्होंने दीन और इस्लाम का वो काम किया। आखिरी बात ये है, उनकी करामतों में से एक करामत ये आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, लेकिन जो बड़ी करामतें हैं वो ये है कि आप चोखा से कोट होते हुए दिल्ली की सरजमी जा रहे थे। जब नूह होते हुए दिल्ली की सरजमी की तरफ जा रहे थे ना, तो रास्ते में आपको भूख लगी या कोई लगी तो कोट की एक दादी माँ के नाम से जानी जाती थी उस वक्त के ज़माने में, तो वो गाय चरा रही थी। गाय जब चरा रही थी तो चराने के बाद में उसने कहा कि दादी माँ, कहा कि हाँ, कहा कि भूख लगी है कुछ खाने के लिए। कहा कि बेटा खाने के लिए तो कुछ है नहीं है। कहा कि माँ ये ऐसा जी कर रहा है कि खीर पके। कहा कि बेटा दूध भी नहीं। कहा कि गाय दूध नहीं देती। कहा कि कोई भी गाय दूध नहीं देती। कहा कि ये बच्चियां भी नहीं देती। कहा कि ये भी नहीं देती। देखो जो धन नहीं चढ़ी थी बच्चियां, है ना, बिल्कुल जो बच्चियां होती है ना 2-3 साल की, तो उसके तो कुछ नहीं होता, थन छोटे छोटे। कहा कि इससे दूध ले ले। कहा कि बेटा ये कहाँ दूध देती है,
फकीर ये का दूध देती है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहा कि आप इजाजत दे दो, हम दूध काट लेंगे अल्लाह के पास। आप इजाजत तो दो। कहा कि बेटा मेरी तरफ से तो इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है। कहा कि माई फिर काट लो। कहा कि हाँ बेटा काट लो। तो हजरत सैयद शाह अकबर अली शाह चोखा ने उस बच्चिया की पीठ पर बिस्मिल्लाह पढ़कर हाथ डाला था। खुदा की कसम मौलिक लिखते हैं कि इधर हाथ डाला था, थन पूरे दूध से भर गए। आपने फिर दूध काढ़ा। फिर दूध काढ़ने के बाद में माई के जब हाथ में दिए, कहा कि माई चावल? कहा कि बेटा चावल भी नहीं है। कहा कि फिर खीर? कहा कि खीर कहे की पकेगी? कहा कि खीर तो फिर सौंकिया तो है। सौंकिया आपने देखे होंगे, किताब में पढ़ा सौंकिया का लफ्ज़ देखे आपने? खूब देखे होंगे तुमने तो, खूब मेहरी खाई हो। तो अब आपको पता चला कि हमारी तारीख क्या है, ठीक है? तो कहा कि बेटा सौंकिया तो है। कहा कि वो नहीं बना, खीर उनकी पके। अब बनाने शुरू किए, छाछ में छड़ने शुरू किए। उस वक्त जो छाछ में छड़ने शुरू किए ना, जब बनाने शुरू किए, कहा कि बेटा ले तैयार हो गए। तो बेटा ने जब तेजर फकीर शाह चोखा सैयद अकबर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनके पास आए ने, तो आपने एक मुट्ठी भरी, एक इधर फेंकी और एक इधर फेंकी, तीसरी भरी तो तीसरी इधर फेंकी सामने की तरफ, और जब चौथी भरी तो दादी माँ कोट की उस दादी माँ ने शाह चोखा के हाथ को पकड़ा और इरशाद फरमाया, ए फकीर जब सारा सौकिया फेंक देगो तो फिर खीर काहे की पकेगी? खीर काहे की पकेगी जब सारा नहीं फेंक देगो? कहा कि माई अगर तू आज मेरा हाथ न पकड़ती, ये किताब के अंदर लफ्ज़ है, अगर माई तू मेरा आज हाथ न पकड़ती तो खुदा की कसम अल्लाह की अता से तुझे इतनी औलाद मिलती कि कोट यानी जिस जमीन पर तुम बैठी हुई हो, आज के बाद में अल्लाह ताला तेरी औलाद में इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत फरमाएगा मेरा परवरदिगार, ऐ माँ इतनी बरकत फरमाएगा कि 3 सिमतों में जो ये सौकिये फेंके हैं, 3 सिमतों में तेरी इतनी औलाद बढ़ेगी, इतनी औलाद बढ़ेगी कि जिधर जिधर 3 सिमतें होंगी उधर उधर छिरकलोत पाल होगी। कोट की सरजमी पर जाकर देख लेना, जिधर से हाथ रोका था ना उधर ही जटियात है। 3 हिस्सों में छिरकलोत पाल है। जिधर फेंका था इधर छिड़कलोत, इधर फेंका था इधर छिड़कलोत, इधर फेंका था इधर छिड़कलोत। इधर के फेंकने वाले थे, हाथ को पकड़ा, खा के माँ इधर और फेंक लेने देती तो यहाँ से इस समाज को ही खत्म कर देता। चारों तरफ तेरी औलाद होती। आज देखो वो नक्शा बना हुआ है इसी अंदाज से, उसी कोने में एक साइड में पूरे जटियात है वहां से ठीक है। तो ये अगरचा उनकी बढ़ोतरी कम है, मौर्रिखीन ने लिखा अगरचा उनकी बढ़ोतरी कम है, लेकिन जनगणना के एतबार से वो ज्यादा है, वहां बढ़ोतरी कम है। लेकिन चारों तरफ 3 सिमतों में छिरकलोत पाल है। कोर्ट में आज भी जाकर देख लेना, ये जिंदा करामत आज भी है। फिर दूसरी चीज, सैयद शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खीर बनी खाई, क्योंकि वो खीर खाना ये उस वक्त से राइज है कि मेवात में सबसे अच्छी जो नेमत, सबसे अच्छा जो पसंद किया जाने वाला खाना है वो है खीर। सबसे जो पसंद चीज है उसको वहां शाह चोखा ने भी पसंद फरमाया था। उसी पर दुरूद व फातिहा पढ़कर फिर दुआ फरमाई, ऐसी दुआ फरमाई कि आज तक बरकतें हो रही है। तो मुसलमानों दूसरी चीज ये कि आज हम अल्लाह वालों के नाम पर कोई चीज छोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमने मदार का बकरा छोड़ा, हमने मियाँ का बकरा छोड़ा, सरकार गौसे आजम के नाम से बकरा छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ये शिर्क हराम है ना, हराम हो जाता है। मैं कहता हूँ मेरा अकीदा है, जब मैंने वो किताब पढ़ी ना तो मेरा जहन वहाँ पहुँचा कि लोग इस चीज़ को बिदअत कहते हैं, लोग इस चीज़ को हराम कहते हैं कि ये फला का बकरा है, ये फला का बकरा है, ये फला का बकरा है। अब है बेवकूफ़, उस जगह को तू छोड़ आज वहाँ से, इसलिए कि जिस गांव के अंदर तू रहता है वो में मेरी शाह चोखा का दरबार है, और किसी नाम से जाना नहीं जाता है। वो उस बस्ती के अंदर रहने वाले लोग और किसी गांव के नाम से मशहूर नहीं है।
अगर मशहूर से साथ चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के नाम से है, अगर ये शिर्क बिदत है तो तुम तो शिर्क बिदत की दुनिया में वहां बस रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वहां से निकल जाना चाहिए। इसलिए निकल जाना चाहिए कि जो एक अल्लाह के वली के नाम पर गांव का नाम है तो वो तो पूरा ही गांव वहां बसा हुआ है। तुम बात करते हो बकरों की कि ये फला बुजुर्ग के नाम से है, फला बुजुर्ग के नाम से है। मेरा दावा है मुसलमानों, ये मेरा एक ऐसा मैसेज है मुसलमानों के लिए कि जो एक बुजुर्ग के नाम पे पूरा गांव बसा हुआ है तो फिर वहां क्या चीज है। जायदाद को छोड़कर देखो, निकल कर देखो वहां से कि ये तो एक बुजुर्ग के नाम पे गांव है। निकल जाओ, उससे नहीं निकल सकते। क्यों? इसलिए नहीं निकल सकते कि वहां जायदादें हमारी। तो बहरहाल उनकी काफी करामतें हैं। काफी वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो किसी बुजुर्ग के नाम पर और तहकीक कर कर इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने अल्लाह ताला चोखा पे। तो ये चीजें सब आती है सामने, लेकिन हमने छुपा दी है। कुछ उन लोगों ने छुपा दी है जो इस किस्म के जो गंदे जहन के लोग हैं, उन्होंने छुपा दी। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ इख्तियार करो। ये शाह चोखा रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा मर्तबा है। सलीम चिश्ती के दरबार में अकबर बादशाह बेटा लेने के लिए गया था। शाह चोखा के दरबार में भी इधर 3 शादियां की थी, चौथी शादी हुई। सलीम चिश्ती की बारगाह में अकबर बादशाह बेटा लेने के लिए, दुआ लेने के लिए गए। उस वक्त आप हयात थे। कहा कि हुजूर दुआ फरमा दे। कहा कि किस चीज की? कहा कि 3 शादियां की है लेकिन अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ है, चौथी शादी की है, इससे बच्चा पैदा हो जाए। कहा कि क्या? कहा कि वारिस कौन बनेगा, बादशाहत को कौन संभालेगा, निजाम मुल्क को कौन संभालेगा, मेरे बाप तो कोई बच्चा ही नहीं है, इसलिए दुआ फरमा दे। कहा कि दुआ तो फरमा दूंगा लेकिन एक शर्त पर। कहा कि हुजूर शर्त क्या है? कहा कि मेरे नाम पर नाम रखना होगा। कहा कि हुजूर आपके नाम पर नाम रख दूंगा। 9 महीने गुजरे, बच्चा हो गया, लेकिन इधर से 2, 4, 5, 6, 7 लोगों को शाह चोखा के दरबार में मेवात की सरजमी पर अकबर बादशाह वहां से आगरा से भेजकर उधर गए थे। सलीम चिश्ती के दरबार में इधर अलग लोगों को भेज दे। कहा कि वहां जाकर दरबार, यहां ना मिलेगा तो वहां मिलेगा। तो यहां जब उन लोगों ने फरियाद की कि हुजूर, अकबर बादशाह ने कहा कि हुजूर दुआ फरमा दे, नाम नहीं लिया था। किस लिए आए हैं, किस लिए नहीं आए हैं? अल्लाह वाले वो होते हैं, किस लिए आए, किस लिए नहीं आए, लेकिन अल्लाह वाले वो होते हैं जो दिलों के राज को जान लेते हैं। अल्लाह ताला उन्हें वो इल्म अता फरमाता है। कहा कि दुआ फरमा दे। कहा कि मैं जब सलीम चिश्ती ने दुआ फरमा दी है, सलीम चिश्ती ने जब दुआ फरमा दी तो मेरी भी वही दुआ है। जाओ, अल्लाह ताला ने अकबर बादशाह को बेटा अता फरमा दिया, मेरी भी वही दुआ है। तो ये है वो। किसी शायर ने, मैं शेर पढ़कर खत्म करता हूं गुफ्तगू को। किसी शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला मुझको, आप सबको अपने बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत, अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए। और तबारक व तआला